اور اصل مسئلہ یہ کہ میرے شوہر مجھ سے خوش نہیں ہے. باقی سارے گھر والوں کو اتنا زیادہ شکوہ شکایت نہیں ہے کی جا سکتی. اچھا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے مختلف کیسز میں نوٹ کیا کہ جہاں مردوں نے عورتوں کی بارے میں سخت شکایت کی کہ وہ مجبور ہو گئے گھر توڑنے پہ، اکٹھے نہیں چل سکتے. اور سب سے جو بڑی شکایت ہے وہ یہ کہ خاتون اپنی زبان کو اپنی حد میں نہیں رکھتی. اس بات کو یاد رکھیے گا کہ انہی ماں باپ نے آپ کو بیاہ کے اس گھر میں لا کے بسایا ہے، تو ان کے طرز عمل، ان کے سلوک یا بدسلوکی پر اپنے میاں کے سامنے بد تہذیبی سے، بدتمیزی سے کوئی ایسی روڈ بات مت کیجئے کہ جس سے میاں کا دل دکھے. جتنا یہ رشتہ پیارا ہے، خوبصورت ہے، لمبا ہے، پائیدار ہے، اتنا ہی یہ خطرے میں رہتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور نئے ولاگ کے ساتھ حاضر. آپ کے سوال ہیں اور ہمارے جواب ہیں. یہ جی عیشا نے دلچسپ سوال کیا. وہ کہتی ہیں کہ شادی میری 2 سال ہو گئے لیکن میں اپنی شادی کو بچا نہیں پا رہی، یہ مستقل خطرے میں ہے، اور اصل مسئلہ یہ کہ میرے شوہر مجھ سے خوش نہیں ہے. باقی سارے گھر والوں کو اتنا زیادہ شکوہ شکایت نہیں ہے، تو پلیز مجھے کچھ ایسا بتائیں کہ جس سے میں یہ جان پاؤں کہ میرے میاں مجھ سے ناراض کیوں ہیں. اچھا یہ ایک مزے کا سوال ہے. آپ سوچئے کہ جب ہم اسکول میں ہوتے ہیں تو ہمیں خبر ہوتی ہے ٹیچر کس بات پہ خوش ہوتی ہے، کس پہ ناراض ہوتی ہے. اپنے دوستوں کا بھی پتہ ہوتا ہے گھنٹی کتنی دیر بعد بجنی ہے، پیپر کب شروع ہونے کب ختم ہونے، ایک ایک چیز کا ہم کو اندازہ ہوتا ہے، اس لیے کہ اس پہ ہمارا فوکس ہوتا ہے. کیا پہن کے جانا، کیا نہیں پہن کے جانا، اور کلر ڈے کب ہے، جو کھانے کی چیزیں ہیں کہاں چھپانی ہے کہ اماں سے وعدہ کیا ہوا ہو کہ اچھا میں کھا لیتی ہوں، ناشتہ کر لیتی ہوں، لیکن ہم چھپا جاتے ہیں. تو ان ساری چیزوں کا ہم کو کیسے خبر ہوتی ہے، کون ہم کو بتاتا ہے؟ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوتا. پر یہ معاملہ جو آپ کی زندگی سے جڑا ہوا ہے، زندگی سے بڑا ہے، اور اس میں غلطی کیا ہوتی ہے کہ آپ اس کو فوکس نہیں کرتے، آپ اس کو فار گرانٹیڈ لیتے ہو. جو دل میں آتا ہے وہ کرنے بیٹھ جاتے ہو کہ اٹس می، میری شادی ہوئی ہے، ان کو بھی میرا خیال کرنا چاہیے، ان کو بھی میرا لحاظ کرنا چاہیے. شادی کمپٹیشن نہیں ہے، شادی کوئی مقابلہ نہیں ہے. شادی اس گھر میں جا کے بسنے اور ان کے دل جیتنے کا نام ہے. شادی اس پوری ایکسپیکٹیشن کو اور توقعات کو، آپ اسے پہاڑ کہہ لیجئے، چھوٹی سی توقعات کی پہاڑی کہہ لیجئے، اس کو سر کرنے کا نام ہے. ابھی حال ہی میں پاکستان کے ایک لڑکے نے دنیا کی بڑی بڑی چوٹیاں سر کی ہیں. 2 لڑکیاں بھی جنہوں نے سر کی ہیں. تو اگر پہاڑ سر کیے جا سکتے ہیں تو توقعات بھی سر کی جا سکتی ہیں. اچھا کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں نے مختلف کیسز میں نوٹ کیا کہ جہاں مردوں نے عورتوں کی بارے میں سخت شکایت کی کہ وہ مجبور ہو گئے گھر توڑنے پہ، اکٹھے نہیں چل سکتے. اور سب سے جو بڑی شکایت ہے وہ یہ کہ خاتون اپنی زبان کو اپنی حد میں نہیں رکھتی. یعنی جو بھی خاتون زبان دراز ہو، کم پڑھی لکھی ہو یا زیادہ پڑھی لکھی ہو، جب میاں کے سامنے زبان درازی کرے گی، اس کے کسی سوال جواب سمجھانے پہ سنیں گی نہیں، بلکہ آگے سے تڑ کر کے جواب دے دے گی. یہ عورت یا لڑکی پہلے دن سے میاں ہار جاتی. کوئی میاں کسی بدتمیز کو، لمبی زبان والی کو اپنے گھر رکھنے، اس کے ساتھ لمبی زندگی جینے اور اس سے اپنی اولاد پیدا کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتا. دوسری بات، میاں آپ کا نہ تو ملازم ہے، نہ نوکر ہے، نہ ماتحت ہے، وہ سربراہ ہے. سو ان چاروں میں بہت بنیادی فرق ہے. نوکر کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے، ملازم کے ساتھ اور سلوک ہوتا ہے، ماتحت سے اور سلوک ہوتا ہے، اور باس کے ساتھ. باس کو فالو کیا جاتا ہے، باس پہ روب نہیں ڈالا جاتا. اگر فرض کریں باس آپ سے بہت محبت کرنے لگے اور آپ کے کمرے میں آ کے بیٹھنے لگے اور آپ سے لاڈ کرنے لگے، تو بھی باس تو باس ہے. وہ کہتے ہیں نا کہ فلاں جانور کی جو اگاڑی ہے وہ بھی اور پچھاڑی وہ بھی دونوں خطرناک ہیں. پیچھے سے دلتی پڑتی ہے، آگے سے ٹانگیں پڑتی ہیں. تو اس لیے اپنی پوزیشن کو سمجھنا، اور اگر تھوڑی سی سپیس ملی ہو، ایڈوانٹیج ملی ہو،
تو اس کا ناجائز فائدہ نہ اٹھانا، یہ بہت ضروری ہے عقل کے لیے۔ تیسری بات یاد رکھیے کہ رب نے، دنیا نے، انسانوں نے مرد کو سربراہی کے لیے ایک درجہ بلند دیا، اس کو دل سے ماننا چاہیے۔ جب آپ اس کو دل سے نہیں مانتے تو ہمیشہ کمپلیکیشن ہوتی ہے۔ چوتھی بات، مرد کے ماں باپ مٹی جیسے ہوں، وہ کوئی ان میں خوبی نہ ہو، اس بات کو یاد رکھیے گا کہ انہی ماں باپ نے آپ کو بیاہ کے اس گھر میں لا کے بسایا ہے، تو ان کے طرز عمل، ان کے سلوک یا بدسلوکی پر اپنے میاں کے سامنے بد تہذیبی سے، بدتمیزی سے کوئی ایسی روڈ بات مت کیجئے کہ جس سے میاں کا دل دکھے اور وہ سمجھے کہ یہ بد تہذیب عورت ہے، میرے ماں باپ ہے۔ وہ کبھی نہیں مانے گا۔ وہ جب غلطیاں ان کی دیکھے، کوتاہی دیکھے تو وہ درگزر کرے گا۔ ایک وقت آتا ہے 8-10 سال کے بعد کہ اسے لگتا ہے اب ہم اکٹھے نہیں رہ سکتے، بچے ہو جاتے ہیں، پھر اب الگ ہو جاتے ہیں۔ اس سے پہلے کبھی میاں کو نہ تو گھر والوں سے الگ کرنے کی کوشش کریں، نہ الگ گھر کا مطالبہ کریں۔ یہ کام شادی سے پہلے کرنے والے تھے، آپ نے نہیں کی، ہوم ورک نہیں پراپر کیا۔ پانچویں بات جو بہت اہم ہے، یہ بھی گھروں کو توڑنے کا باعث بنتی ہے کہ لڑکیاں اپنے گھر کے، اپنے بستر کے، اپنے بیڈ روم کے جو باتیں ہیں وہ اپنی ماں کو، اپنی کسی دوست کو یا بہن کو بتا دیتی ہیں۔ یا اس گھر میں اگر کوئی بیٹی کے ساتھ مسئلہ ہوا، کوئی ڈیورس ہو گئی یا کوئی ایسا معاملہ ہوا جو اس گھر والوں نے چھپایا، رشتہ داروں سے نہیں بتایا، آپ نے جا کے بتا دیا، تو آپ اس کا مطلب ہے اس گھر سے مخلص نہیں ہو۔ آپ ان کی اس دیوار کو، جو ان کے لحاظ کی دیوار ہے، بھرم کی دیوار ہے، آپ نے اس کو توڑا۔ تو ایسا کرنے والی لڑکی کی شکایت جب ماں یا باپ اس کے میاں سے کریں گے تو کیسے آپ کی عزت کرے؟ جتنا یہ رشتہ پیارا ہے، خوبصورت ہے، لمبا ہے، پائیدار ہے، اتنا ہی یہ خطرے میں رہتا ہے، چونکہ اس رشتے کی جو بنیاد ہے وہ وفا کا وعدہ ہے۔ اس رشتے کی جو بنیاد ہے وہ اپنے جسم کی، اپنی عزت کی، اپنے عصمت کی حفاظت ہے اپنے میاں کے لیے۔ قرآن پاک نے بھی اسی بات پہ، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اسی بات پہ سکھایا عورتوں کو کہ مرد کی غیر موجودگی میں اس کے بستر کی بھی حفاظت کرنی ہے، اپنی عزت اور عصمت کی بھی حفاظت۔ اللہ کے رسول نے تو 2 باتیں ایسی انوکھی کہیں، کہا کہ تم مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دو، اس زبان کی جو 2 جبڑوں کے درمیان ہے، اور جسم کے اس حصے کی جو 2 ٹانگوں کے درمیان ہے، 2 رانوں کے درمیان ہے، تم اگر ان کی ضمانت مجھے دے دو، ان کی حفاظت کرو گے تو جنت کی۔ دنیا میں اگر کوئی عورت اپنے جسم کی، اپنی عزت کی، اپنی عصمت کی، اپنی نگاہ کی، اپنی زبان کی، اپنے کانوں کی، اپنے تعلقات کی حفاظت نہیں کرتی تو یہ 5ویں بڑی وجہ ہوتی ہے اس رشتے کو نقصان پہنچانے کی، اسے توڑ دینے کی، اور خاص طور پہ مرد کی جو برداشت ہے اس کے بعد تو باقی نہیں بچتی، پھر رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو بیٹا جی، آپ نے جو باتیں پوچھی تھی میں نے بہت لمبی چوڑی آپ کو نہیں بتائیں، یعنی مختصر کر کے بتایا کہ یہ آپ کر لیں تو اس کے بعد انشاءاللہ آپ کا رشتہ بچا رہے گا۔ اگر آپ اپنے میاں کی قدردان نہیں ہو، نکاح تو اس کے ساتھ ہوا ہے، بار بار تو آپ ہٹ اینڈ ٹرائل نہیں کر سکتے نا، تو اس کے ساتھ مخلص ہونا بھی سیکھیں، اس کے ساتھ محبت کرنا بھی سیکھیں، اس کے ساتھ جڑنا بھی سیکھیں، تاکہ جو شکایت اس کو یا اشکال ہیں آپ کے بارے میں وہ دور ہو جائیں۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت۔ السلام علیکم۔